بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بچوں، بزرگوں، جوانوں، آج جو حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ حضرت خواجہ خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خواجہ خضر سے کیسے ہوئی۔ اس کا عنوان کچھ یوں ہے: جب کسی عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں زیادہ عالم کون ہے تو اسے چاہیے کہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے۔ یعنی کہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ عالموں میں سے سب سے زیادہ عالم کون ہے تو ہمیں چاہیے، کیونکہ جو بھی علم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے، ہم نے اپنے پاس سے تو کچھ بنایا نہیں۔ حدیث نمبر 122 ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس سے کہا، وہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر کے ہم سفر تھے، بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں، کوئی اور موسیٰ تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ ابن ابی کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا، عالم میں ہوں۔ اللہ عز و جل نے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میرے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اس سے میں ملاقات چاہتا ہوں، کس طرح مل سکتا ہوں؟ ان سے کہا گیا، ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے اس جگہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنے بھائی یوشع بن نون کے ہمراہ چل پڑے اور زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب دونوں ایک سفر پتھر کے پاس پہنچے اور اس پر اپنا سر رکھ کر سو گئے، مچھلی نے زنبیل سے کھسک کر سمندر میں اپنی راہ بنا لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن وہ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ پھر وہ دونوں باقی رات اور دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو کہا، ہمارے ناشتہ لاؤ، اس سفر نے ہمیں تھکا دیا، اور موسیٰ جب تک اس جگہ سے جس کا آپ کو حکم دیا گیا آگے نہیں نکلیں گے۔ تھکاوٹ نے آپ کو مس بھی نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے خادم نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے، جب ہم پتھر کے پاس گئے تو میں نے اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا کہ مچھلی کھسک کر دریا میں چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو ہمارا ٹھکانہ تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، اور وہ دونوں اپنے قدموں پر واپس لوٹے۔ جب وہ دونوں پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک مرد کپڑا اوڑھے ہوئے آرام کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت خواجہ خضر نے حیرت سے دیکھا کہ اس جگہ تو کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، تو سلام کس نے کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کے جواب میں کہا کہ تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پر کہ ہم تمہارے پاس جو علم ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ خضر نے کہا کہ ہم آپ کو اس شرط پر رکھیں گے کہ آپ جو بھی ہم کریں، آپ ان میں کوئی بھی بات ہم سے جواب میں نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے حکم سے آپ مجھے صابروں میں پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں سمندر کے کنارے چلتے رہے اور ان کے پاس کوئی کشتی نہیں تھی۔ پھر ایک کشتی ادھر سے گزری تو انہوں نے کشتی والے سے کہا، ہمیں بٹھا لو، اور حضرت خضر کو انہوں نے پہچان لیا۔ یعنی کہ کشتی والے نے حضرت خواجہ خضر کو پہچان لیا اور ان کو بلا کرایہ سوار کر لیا۔ کچھ سفر دریا میں
کرنے کے بعد دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے ایک یا دو چونچیں سمندر میں ماری۔ حضرت خواجہ خضر نے کہا میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے ایسا ہی ہے جیسے چڑیا کی چونچ اور سمندر کا پانی، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر حضرت خواجہ خضر نے کشتی کے ایک تختے کی طرف اٹھے اور اسے کھینچ کر توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر غصے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے بلا معاوضہ سوار کر لیا اور تم نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کا تختہ توڑ دیا تاکہ کشتی والے کو غرق کر دیا، بلکہ کشتی والے کو غرق کر دیا۔ حضرت خواجہ نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی اور مجھے معاف کر دو، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دونوں، یہ پہلا مسئلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ پھر دونوں چل پڑے، دیکھا کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خواجہ خضر ان بچوں کے پاس گئے اور حضرت خضر نے اس کا سر اوپر سے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو تن سے جدا کر دیا۔ اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غصے ہوئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ایک سنہری جان بلا کسی وجہ سے بلکہ قتل کر دیا۔ حضرت خواجہ خضر نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس بات پر حضرت خضر نے کہا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں چل پڑے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں سے گزرے اور وہاں پر آپ نے گاؤں والوں سے کچھ کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ پھر خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے۔ حضرت خضر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو سیدھا کر دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ خضر نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ جب میں نے تختہ توڑا تھا تو اس کی دیکھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا۔ کشتی بہت خوبصورت تھی، لیکن جب کبھی نہ کبھی ایک دن بادشاہ نے یہاں سے گزرنا ہی تھا، اگر وہ وہاں آ جاتا تو وہ دیکھتا کہ کشتی خوبصورت ہے اور اس نے یہ کشتی اپنی بنا لینی تھی، اس لیے میں نے اسے توڑ دیا۔ رہی بات اس بچے کی، اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، لیکن بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا ظالم بننا تھا، اس لیے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اب بھی انہیں صبر دے دے گا اور ایک اور نیک اولاد عطا کر دے گا۔ اب جو میں نے تیسرا ماجرا کیا کہ دیوار بنائی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ دو بچے یتیم تھے جن کے پاس اور کوئی چیز نہ تھی۔ اب وہ بچے تھے، اگر انہیں خزانہ مل جاتا تو ظاہری بات ہے گاؤں والوں نے ان سے چھین لینا تھا، اس لیے میں نے وہ دیوار بنا دی کہ جب تک وہ بڑے ہوں گے اس وقت تک یہ دیوار دوبارہ پھر گر جائے گی اور جب وہ بنانے لگیں گے تو اس میں سے خزانہ نکال لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحمت فرمائے، ہم چاہتے تھے کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جو حالات بھی تھے ہمیں بیان کر دیتا۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جو بھی باتیں، جو علم، کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور کچھ دیر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اور رہتے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
یا رب العالمین۔